السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده صلى الله عليه أجمعين الرحمن الرحيم فاتبعوني يحبب لكم ويغفر رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حب إليه من والده وولده والناس أجمعين فرمایا کہ حرفوں میں محمد کے اشارات تو دیکھو، حرفوں میں محمد کے اشارات تو دیکھو، کیا سر نہا سے ہے برا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرفوں میں محمد کے اشارات تو دیکھو، کیا سر نہا سے ہے برا نام محمد، اور ہے میم میں محبوبی مطلق کا اشارہ، ہے میم میں محبوبی مطلق کا اشارہ، پھر کیوں نہ ہو محبوب خدا نام محمد، اور ہے میں ہے حیات ابدی جان بلبلوں کی، عشاق کا ہے روح فضا نام محمد، معجون مفرح ہوئی وہ میم مکرر، معجون مفرح ہوئی وہ میم مکرر، اور دال ہے دل کی دوا نام محمد، اور اس نام کے پوچھو جانا گئی تن میں جو لیا نام محمد۔ درود شریف پڑھ لیں۔ انتہائی قابل احترام میرے اکابر اور میرے بزرگ علماء اکرام، بزرگان محترم اور برادر، میں حافظ علی ایوب صاحب شرکت کا موقع دیا ہے، میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں طیبہ کا بیان ہو، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اس مجلس میں بیٹھنا ہی ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث خیر ہے۔ ہمارے اکابر علماء یہاں، مجھ سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ عرض کروں۔ یہ موضوع
ایسا مبارک موضوع ہے کہ اس موضوع سے آج تک 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کا دل سیر نہیں ہوتا ہے۔ آپ جتنا بھی سنتے جائیں سنتے ہی جائیں گے، کبھی آپ نہیں کہیں گے کہ بس اب کافی ہے۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آپ سنتے جائیں، ہم پورے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور اس موقع پر ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پر ذکر ہوتا ہے۔ مسلمان پوری دنیا میں ہر سال سنتے ہیں، کبھی آج تک کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ بس اب کافی ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے وہ بلند ہی ہوتا رہے گا۔ یہ صدائیں قیامت تک گونجتی رہیں گی۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج کی اس مجلس میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے میرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام المرسلین، سردار دو جہاں، سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کا تقاضا کیا ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث، اس پر تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن حدیث کا جو راوی ہے پہلے ان کی محبت تو دیکھیے کہ وہ خود حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو تو پہچان لیجئے کہ وہ کون سی ہستی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت فرماتے ہیں، مدینے کے لوگ مسلمان مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، بچیاں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع یہ اشعار پڑھ رہی ہے، حضور کا استقبال کرتی ہے، پھول نچاور کرتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے انتظار میں یہ استقبال کرنے والے لوگ خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اور انصار کے لوگ آج ان کی خوشی کا دن ہے، تحفے پیش کرتے ہیں۔ اتنے میں حضرت انس اور ان کی والدہ ام سلیم بھی آتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں ایک غریب خاتون ہوں، لوگ آ رہے ہیں، آپ کی محبت میں جوق در جوق تحفے پیش کر رہے ہیں، میرے پاس تو پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ یہ میرا بیٹا ہے انس۔ حضرت انس کی عمر 10 سال تھی۔ فرمایا آج کے بعد یہ آپ کا خادم ہے، آپ اپنی خدمت کے لیے میرے اس تحفے کو قبول فرما لیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آئے، یہ آپ کی خدمت بھی کریں گے، سیکھیں گے بھی آپ سے، اور 10 سال تک آپ کی خدمت کرتے رہے، اور ایسی خدمت کی کہ حضور ان کو کبھی بلاتے تو فرماتے یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ حضور ان کو بیٹا کہتے ہیں، حضور نے پرورش کی ان کی،
اللہ اکبر. صحابہ ان سے پوچھتے تھے انس تم حضور کے خدمت میں رہے ہو, یہ تو بتاؤ حضور تھے کیسے. اللہ اکبر. صحابہ ان سے پوچھتے تھے, مسلمان ان سے پوچھتے, وہ فرماتے تھے اللہ اکبر خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت. میں حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال میں نے خدمت کی, حضور نے 10 سال میں مجھے کبھی اف تک نہیں کہا, حضور نے کبھی یہ نہیں کہا. اب خادم بچہ ہو کتنی غلطیاں کرتا ہوگا, مجھ سے کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی, حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا لما صنعت, اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا ہے, کبھی یہ نہیں فرمایا اللہ صنعت کیوں نہیں کیا ہے. لوگ پوچھتے یہ تو بتاؤ حضور کا بدن مبارک کیسے تھا, حضور کے بدن سے کیسی خوشبو آتی تھی, حضور کے ہاتھ کیسے تھے, حضور کی ہتھیلیاں کیسی تھی. حضرت انس فرماتے میں نے حضور کے ہاتھوں کو مس کیا ہے. اللہ اکبر. میں نے حضور کے ہاتھوں کو چھوا ہے. اور فرماتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ, حضور کی ہتھیلیاں تم پوچھتے ہو کیسی تھی, فرماتے ہیں وَلَا مَسَسْتُ دِيبَاجًا وَلَا مَسَسْتُ دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں دنیا میں سب سے نرم ریشم ہوتا ہے, لیکن میرے حضور کی ہتھیلیاں ریشم سے زیادہ نرم تھی. وَلَا شَمَمْتُ رَائِحَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے اندر بڑی خوشبوئیں ہیں, بڑی خوشبوؤں کی جناب عطر ہے, ہر قسم کی خوشبوئیں ہیں, مشک ہے, عنبر ہے, طرح طرح کی خوشبو لوگ لگاتے ہیں. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو خوشبو آتی ایسی خوشبو دنیا میں نے نہیں سنی. یہ حضرت انس تھے جو حضور کی خدمت میں رہے اور ایسے خادم بنے. 2286 حدیثیں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں. یہ خادم رسول تھے. جب ان کی اماں لے کر آئی, اللہ کے رسول, محبت ہے نا, محبت کتنی بڑی چیز ہے. اس ایک غریب خاتون کو حضور سے محبت ہے, میرا یہ بیٹا آپ کا خادم ہے, آپ دعا فرما دیجئے. حضور نے 4 دعائیں دی. اللہم بارک لہو فی مالہ وولدہ وآتل عمرہ واغفر ذنبہ. اے اللہ انس کے مال میں برکت دے. حضرت انس فرماتے تھے بعد میں جب وہ بڑے ہو گئے, حضور نے مجھے دعا دی اللہ انس کے مال میں برکت دے. دنیا کے دوسرے لوگوں کو سال میں 1 مرتبہ فائدہ ہوتا ہے, مجھے سال میں 2 مرتبہ فائدہ ہوتا ہے. حضور نے فرمایا وَآتِلْ عُمْرَةِ, حضور نے فرمایا اللہ اس بارک لہو فی ولدہ, اس کی اولاد میں برکت دے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر بڑی لمبی ہوئی. وہ فرماتے ہیں میری اپنی عمر میں زندگی میں میرے بیٹے اور میرے پوتوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہوئی ہے. حضور نے فرمایا اے اللہ ان کی عمر لمبی کر دے. 93 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, 103 سال کی عمر میں. اللہ اکبر. اور فرماتے تھے یہ 3 دعائیں جو حضور نے دی وہ پوری ہو گئی. 4تھی دعا واغفر ذنبہ, اے اللہ ان کی مغفرت بھی فرما, مجھے اللہ سے امید ہے اللہ میری مغفرت بھی کر دے. یہ حضور سے محبت ہے. میرے دوستو حضرت انس فرماتے ہیں ایمان مسلمان کا ایمان محبت رسول کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. کسی بھی مسلمان کا ایمان اس وقت تک محبت ہمارے لیے لازم ہے, محبت ایمان کے لیے ضروری ہے, محبت ہمارے دین کے لیے ضروری ہے, ہمارے اسلام کے لیے. اگر محبت رسول نہ ہو نہ ہمارا دین رہے گا ہمارے پاس, نہ ہمارا اسلام رہے گا, نہ ہمارا مذہب رہے گا. اس سب کی بنیاد ہی محبت رسول ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں, علامہ اقبال کو جانتے ہوں, علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ اکبر, کہتے بڑے مفکر گزرے, کہتے میں ایک رات فکر میں تھا, میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہا, میں اللہ کے سامنے روتا رہا, اے اللہ یہ مسلمان دنیا میں خوار ہو گئے,
ذلیل ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ دنیا مسلمان دنیا پر حکومت کرتے تھے، مسلمانوں کا نام تھا، اسلام کا نام روشن تھا، مسلمانوں کے کارناموں کی وجہ سے ہم مسلمان فخر کرتے تھے۔ آج مسلمان ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے۔ فرمایا کہ شب پیش خدا بگر استمزار، میں ایک رات اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہا، شب پیش خدا بگر استمزار، مسلمان چرا خوارند و زارند۔ اے اللہ یہ مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو گئے؟ میں گڑ گڑاتا رہا، اللہ سے میں مانگتا رہا، اے اللہ یہ کیوں مسلمان آج پریشان حال ہے، محکوم بنے ہوئے ہیں، غلام بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی وقعت دنیا میں باقی نہیں رہی۔ تو فرماتے ہیں میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر پوچھا، ندا آمد نمی دانی کے ای قوم، ندا آمد نمی دانی کے ای قوم، دل دارند و محبوب۔ اے اقبال تجھے نہیں معلوم آج مسلمان پر حکومت کرنے کے باوجود، دنیا کے اتنے باوجود مسلمانوں کی آج ذلت و خواری کی بنیادی وجہ یہ ہے، مسلمانوں کے پاس اس سینے کے اندر دھڑکنے والا دل تو موجود ہے، لیکن اس دل میں محبت مصطفیٰ موجود نہیں ہے۔ جب تک مسلمانوں کے پاس محبت رسول تھی، جب مسلمانوں نے اپنے دلوں میں، مسلمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے بعد اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس دل میں محبت رسول کی جگہ نہ ہو تو اللہ پاک اس انسان کو، اس قوم کو، اس ملک کو، اس علاقے کے لوگوں کو جو دعوت و اسلام کا کرتے ہو لیکن دل میں محبت رسول نہ ہو، خدا انہیں کبھی بھی ترقی نہیں عطا کرتا ہے۔ یہ محبت رسول ضروری ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے رسول، کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے؟ اور پھر حضور نے عجیب انداز سے سمجھایا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہاں اس حدیث میں حضور نے 4 محبتوں کے درجات ذکر کیے ہیں۔ باپ کی محبت، یہ اشارہ ہے محبت اجلال کی طرف، بزرگوں سے محبت جس میں ماں بھی داخل ہے، بزرگ بھی داخل ہے، استاد بھی داخل ہے۔ وولدہ، یہ محبت شفقت ہے چھوٹوں سے، جس میں اولاد داخل ہے، بچے بھی داخل ہے، بچیاں بھی داخل ہے، آپ سے جتنے چھوٹے ہیں وہ سب داخل ہے، آپ کے شاگرد بھی داخل ہے، آپ کے محکوم اور آپ کے ماتحت رہنے والے لوگ بھی داخل ہے۔ والناس، اور جو آپ کے ہم پلہ لوگ ہیں، جو آپ کے برابر لوگ ہیں، وہ سارے اس میں داخل ہیں۔ حضور نے ان 3 کے اندر دنیا کی ساری محبتوں کو جمع کر دیا۔ بڑوں سے محبت، چھوٹوں سے محبت، اور آپ کے ہم پلہ لوگوں سے محبت۔ اور پھر فرمایا دنیا میں یہی 3 محبتیں ہوتی ہیں، چوتھی نہیں ہوتی۔ اگر چوتھی ہے تو وہ محبت اس کا نام ہے کہ دنیا میں ان تینوں سے زیادہ محبت اگر ہے تو صرف محمد الرسول اللہ کے لیے ہے۔ باپ سے بھی زیادہ، بیٹے سے بھی زیادہ، لوگوں سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کے لیے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ میرے دوستو، یہ جو محبت ہے، اس محبت کا کچھ تقاضا بھی ہے ہم سے، اور آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اس محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے
کہ جو محبوب کی پسند ہو وہ ہماری پسند بن جائے، ہم اپنی پسند کو محبوب کی پسند پہ قربان کر دیں۔ اسی کا نام ہے اتباع رسول، اسی کا نام ہے اطاعت رسول، اسی کا نام ہے عشق رسول، اسی کا نام ہے محبت رسول۔ اگر زبان سے ہم کہیں حضور سے عشق ہے، کام ہمارا حضور والا نہ ہو تو ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے دل میں، میرے ذہن میں بہت سی باتیں آ رہی ہیں، کیا کیا سناؤں میں آپ کو۔ حضور سے محبت، حضور کے اخلاق، حضور کی سیرت، حضور کا کردار، ایک سمندر ہے۔ آئیے چلتے ہیں ایک صحابی کے پاس، مدینہ منورہ کا صحابی ہے، انصاری ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور اپنے تمام صحابہ کو برابر نوٹ فرماتے تھے، ہر ایک کا خیال رکھتے تھے، جو بھی آتا تھا اس کا برابر خیال رکھتے تھے، ان کے حالات کو، ان کے اعمال کو، ان کی زندگیوں کو آپ نوٹ کرتے تھے۔ اور صحابی آئے، مجلس میں بیٹھے، حضور نے یوں دیکھا، فرمایا مالی اراک محزونا، اور میرے پیارے صحابی تم مجھے غمگین نظر آ رہے ہو، کیا وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے چہرے پر غم کے، پریشانی کے اثرات ہیں، کس چیز نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ صحابی رسول جو حضور کا سچے عاشق ہے، حضور کے غلام ہے، وہ جواب میں کہتے ہیں شیء تفکرت فیہ، ایک فکر نے پریشان کیا ہوا ہے، غم کھایا جا رہا ہے۔ حضور نے پوچھا وما ہوا، کس بات کا غم ہے تجھے، کیوں پریشان ہے تو، تیری زندگی میں ایسا کون سا موڑ آیا جس نے تجھے اتنا پریشان کر دیا کہ میں تمہارے چہرے پر غم کے اثرات دیکھ رہا ہوں؟ تو وہ صحابی رسول ان کی باتیں سنیے، مسلمانوں اپنے دلوں میں محبت رسول کو بڑھائیے، عشق رسول کو بڑھائیے کہ وہ صحابہ حضور سے کیسی محبت کرتے تھے۔ وہ صحابی جواب میں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ اکبر، نحن نغدو علیک ونروح، اللہ اکبر، نحن نغدو علیک ونروح، ننظر الی وجہک ونجالسک۔ اے اللہ کے رسول، ہم جب بھی ہمارا دل چاہتا ہے، صبح ہمارا دل چاہے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لیتے ہیں، شام کو ہمارا دل چاہتا ہے ہم آپ کی خدمت اقدس میں آ کر آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لیتے ہیں۔ جب بھی ہمارا دل چاہتا ہے آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر ہمارے دلوں کو سرور ملتا ہے، جب ہمارا دل چاہے مسجد میں آئے آپ کو دیکھتے ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے۔ اب یہ فکر کھائی جا رہی ہے، اب مجھے یہ صحابہ حضور کے عاشق تھے، سچے عاشق تھے، اب مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے غدن ترفع مع النبیین ولا نصل الیک۔ یہ عشق رسول ہے صحابی کا، غدن ترفع مع النبیین، اے اللہ کے رسول کل قیامت کے دن اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے، مسلمان سب جنت میں چلے جائیں گے، ہم بھی جنت میں ہوں گے، آپ بھی جنت میں ہوں گے، آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، آپ کا مقام تو بہت اوپر ہے۔ غدن ترفع مع النبیین وَنَحْنُ لَا نَصِلُ إِلَيْكَ، اور ہم آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کا دیدار نہیں ہوگا۔ جنت ہوگی، جنت کی ساری نعمتیں ہوں گی، جنت کے محلات بھی ہوں گے، جنت کے باغات بھی ہوں گے، جنت میں نہریں بھی ہوں گی، جنت میں حوریں بھی ہوں گی، لیکن مجھے جنت کی ان نعمتوں سے کیا کرنا ہے جس میں مجھے اپنے پیارے محبوب کا چہرہ نظر نہ آئے۔ فرمائے کہ یار رابر من نظر بسیار بودی کاش کے، یہ فارسی شعراء بھی کمال کر دیتے ہیں۔ میں اپنے یہاں کبھی کبھی فارسی شعر پڑھتا ہوں، اپنے والوں سے پوچھتا ہوں، سمجھ میں بھی آتا ہے کچھ۔ میں پاکستان میں امام تھا، وہاں زیادہ تر میمن لوگ تھے،
میں ان سے پوچھتا فارسی سمجھ میں آتی؟ کہ سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا مولوی صاحب، لیکن مزہ بہت آتا ہے۔ ہائے ہائے، وہ صحابی کیا کہہ رہے؟ جنت کی نعمتیں ہوں گی، غدن ترفع مع النبیین ونحن لا نصل الیک۔ آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، ہمارا مقام وہاں نہیں ہوگا۔ یار رابر من نظر بسیار بودی، کاش کے میرے محبوب میرے سامنے ہو، میں اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں، میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہو۔ یار رابر من نظر بسیار بودی، کاش کے مرہم جانو دلو افکار بودی، کاش کے میرے محبوب میری جان کا بھی مرہم ہے، میرے دل کا بھی مرہم ہے، میرے فکر کا بھی مرہم ہے۔ جب وہ جنت میں نہیں، مجھے ایسی جنت میں کیا مزہ آئے گا؟ یار رابر من نظر بسیار بودی، کاش کے مرہم جانو دلو افکار بودی، کاش کے یاسمینو سنبلو گلشن چکاراید مرا۔ جنت میں یاسمین بھی ہوگی، جنت کے اندر یاسمین کے پھول ہوں گے، سنبل کے پھول ہوں گے، گلشن ہوگا، باغات ہوں گے۔ میرے کافی چیزیں یہ نہیں، یاسمینو سنبلو گلشن چکاراید مرا، در نظر زلف دلار بودی، کاش کے میرے کام کی چیز تو یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کا مبارک اور خوبصورت چہرہ میرے سامنے ہو، میں ان کو دیکھتا ہوا ہوں۔ غدن ولا نصل الیک، یہ عشق رسول ہے۔ ایک صحابی کو حضور نے اپنے صحابی کا یہ عشق دیکھا، یہ محبت دیکھی، اب خاموش ہو گئے، ہم نے جواب نہیں دیا، اب خاموش بیٹھے، سکوت فرمایا۔ صحابی نے اپنے غم کی داستان سنا دی، اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ اللہ اکبر، یہ اس صحابی کی تڑپ ہے، اس ایک صحابی کا عشق رسول ہے جس نے پوری امت کو یہ نعمت عطا کی ہے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل، محمد الرسول اللہ پر میری طرف سے یہ وحی نازل کرو، یہ وہ صحابی رسول پریشان ہو رہے ہیں، غمگین ہو رہے ہیں۔ جبریل آئے، حضور سے فرماتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اس ایک صحابی کے عشق رسول کی برکت سے اللہ نے قیامت تک کے لیے تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہ نعمت عطا کی، جو میرے پیارے رسول کی اطاعت کرے گا، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، قیامت کے دن وہ تمام نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ عشق رسول کی برکت ہے، اس صحابی کا عشق رسول جس نے ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے راستہ کھول دیا۔ اور میرے دوستو، کون یہ مسلمان ہوگا جو یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ جنت بھی ہمیں ملے اور جنت میں حضور کی رفاقت بھی ملے؟ کتنی مزیدار جنت ہوگی کہ حضور کا چہرہ ہم دیکھیں گے۔ دیکھنا ہے بھائی، نہیں دیکھنا؟ انشاءاللہ تو کہہ دو، آپ لوگ اتنے کنجوس تو نہ بنے، انشاءاللہ کہہ دو۔ جنت میں ہمیں جانا ہے انشاءاللہ، ہم حضور کے عاشق ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرو اللہ حضور کی اطاعت نصیب فرمائے، اور جب حضور کی اطاعت کریں گے تو جنت میں حضور کے ساتھ ہوں گے۔ کیونکہ اور علماء کو بھی بیان کرنا ہے، میرے دل میں تو بہت سی باتیں آ رہی ہیں، میں دو باتیں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ حضور کی سیرت کو اپنانے کی ہمیں آج کوشش کرنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے زندگی کے ہر موڑ پر نمونہ ہے، ہر موڑ پر۔
اب میں وہ تمام تو نہیں بیان کر سکتا، اس میں سے 2 ہی بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے سب سے پہلے پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں کمزور طبقہ، غریبوں کا، مسکینوں کا، ضعیف لوگوں کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا، یہ سیرت آج اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی تھے جو آپ کے دوست تھے، اور تھے وہ غریب صحابی، گاؤں کے رہنے والے تھے، نام ان کا ظاہر تھا۔ جب وہ گاؤں سے آتے تو حضور کے لیے تحفہ لے کر آتے، اور جب وہ گاؤں جاتے تو حضور ان کو تحفہ دیتے۔ حضور فرماتے کہ ظاہر میرا گاؤں ہے، میں اس کا شہر ہوں۔ ظاہر حضور سے محبت بہت کرتے تھے اور حضور بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے صحابہ رسول میں ہر صحابی کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک خصوصیت ہے۔ ظاہر ایک غریب صحابی ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے جب بھی آتے تو وہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے تو حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ اتنی اچھی گفتگو کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑتے۔ وہ فرماتے تمام صحابہ میں ظاہر کی خصوصیت تھی کہ وہ اپنے باتوں سے حضور کو ہنساتے تھے۔ یہ ظاہر کی ایک خصوصیت تھی۔ اور حضور بھی اب یہ غریب صحابی ہے، ہمارے یہاں غریب آدمی کو کون پوچھتا ہے، چودھری صاحب ہو تو اس سے دونوں ہاتھ ملانے ہیں، بڑا آدمی ہو تو اس کو جناب آگے کرسی پہ بٹھانا ہے، اس کے جوتے بھی ٹھیک کرنے ہیں، اس کو جناب کیا ہے سلوٹ بھی مارنا ہے، اور اس کو جناب سر بھی کہنا ہے۔ غریب آدمی ہو اس سے اتنا سا ہاتھ ملانا ہے، دیکھنا بھی نہیں ہے ان کو۔ یہ باتیں کہنا سننا بہت آسان ہے، لیکن اس کو کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم امیر غریب میں فرق کرتے ہیں؟ حضور نے تو یہ فرق مٹا دیا تھا، کالے گورے کا فرق ختم کر دیا تھا، عربی عجمی کا فرق ختم کر دیا تھا۔ وہاں تو تقوی کو دیکھا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اگر کوئی انسان کوئی مقام رکھتا ہے تو وہ تقوی کی نسبت سے رکھتا ہے۔ ظاہر ایک غریب صحابی ہے، بازار میں چیزیں فروخت کرتے تھے، زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، بازار پر آپ نے ظاہر کو دیکھا۔ ظاہر ان کا دوست، میرا دوست ظاہر بازار میں فروخت کر رہا ہے چیزیں۔ آپ تشریف لائے ظاہر کے پیچھے سے، اور آپ نے ظاہر کی آنکھوں پہ دونوں ہاتھ رکھ لیے، اور تمام بازار والے دیکھ رہے ہیں امام الانبیاء ایک غریب آدمی کے ساتھ کس خوش جناب کیا ہے مزاجی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، کس محبت کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ حضور اپنے اس عمل سے امت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں غریبوں سے پیار کرتا ہوں، اور بازار کے بیچ میں کرتا ہوں، مسجد کے اندر نہیں۔ مولوی صاحب مسجد کے اندر غریبوں سے صرف پیار نہیں ہوتا، پیر صاحب، علامہ صاحب، یہ باتیں مسجد میں کرنا تو بہت آسان ہے، بازار میں غریب کو جناب گلے لگانا یہ ہے محمد الرسول اللہ کا طریقہ۔ حضور نے ہمیں سمجھایا ہے، او دنیا کے مسلمانوں، میں امام الانبیاء غریب سے بازار میں پیار کرتا ہوں۔ آپ نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، اب ظاہر اسے معلوم نہیں کہ کون ہے، تو چھڑانے کی کوشش کر رہے، اور حضور خاموش ہے، ظاہر چھڑانے کی کوشش کر رہے، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سے محبت کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضور نے اللہ اکبر آواز لگائی، من یشتری ھذا العبد، او حضور فرما رہے یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ ظاہر نے سنا، او یہ تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اور ڈھیلا کر دیا۔ حضور آواز لگا رہے، کون ہے جو یہ غلام مجھ سے خریدے؟ ظاہر نے کہا
इन्नी इदन लकासिदुन, अल्लाह के रसूल मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे कौन खरीदेगा, बेकीमत इंसान हूँ मैं। तमाम बाजार वाले देख रहे। हुजूर ने सबके सामने इरशाद फरमाया, ए जाहिर तू गरीब जरूर है, तू मिस्कीन जरूर है, तू फकीर जरूर है, लेकिन तू मेरा आशिक है, मेरा सहाबी है। खुदा की कसम दुनिया वाले तुझे कितना भी गरीब समझे, अल्लाह के यहाँ तू बड़ी कीमत वाला है। फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी तुरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। ये अल्लाह ने अपने पैगंबर की तरबियत खुद फरमाई है। वक्त नहीं वरना मैं आपको बताता। अल्लाह ताला ने हुजूर को हुक्म दिया, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहह। ए हमारे रसूल, ए हमारे प्यारे रसूल, ये जो गरीब लोग हैं सुबह और शाम अपने रब को पुकार रहे हैं, रब की इबादत कर रहे हैं, आप इनके साथ बैठिए, अपने नफ्स को उनके साथ जमाए रखिए, उनकी सोहबत इख्तियार की। हुजूर मदीने की मस्जिद में तशरीफ लाए, आपने देखा गरीब सहाबा बैठे, कपड़े भी पुराने हैं। फरमाए क्या कर रहे हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं। हुजूर दरमियान में बैठ गए। अल्लाह कितना इंसाफ फरमाया, दरमियान में बैठे ताकि हर गरीब से मेरा फासला बराबर रहे, किसी के साथ ना इंसाफी ना हो। और फिर आपने फरमाया, अबशिरू या माशर सआलिक, ए गरीबों की जमात मुबारक हो तुम्हें, खुशखबरी हो तुम्हारे लिए, तदखुलूनल जन्नता, तुम जन्नत में दाखिल होंगे, क़ब्लल अग़निया बिनिस्फ़ि यौमिन व ज़ालिका 500 आमिन, तुम इन अमीरों से जन्नत में क़यामत के दिन 500 साल पहले दाखिल हो जाओगे। क़यामत के दिन पता चलेगा। ये सीरत का एक पैगाम है कि माशरे में गरीबों के साथ हमारा सलूक क्या होना चाहिए। और दूसरा, जिस जगह सोसाइटी में हम रहते हैं सब तो अपने नहीं होते, दुश्मन भी होते हैं उसमें, उनके साथ हुजूर का सलूक कैसे था, आज ये सीखने की भी हमें जरूरत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मनों के साथ मामला कैसे था, आपके अखलाक कैसे थे, कैसे करीमाना अखलाक थे। इस पर भी एक वाकया सुनाता हूं। इब्न साद ने यह वाकया नकल किया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की दौर में है और उस्मान बिन तलहा इनके पास बैतुल्ला की चाबी होती थी। ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे और उस्मान बिन तलहा खुद ये किस्सा बयान करते हैं कि हम उस वक्त पीर के दिन और जुमेरात के दिन बैतुल्ला को खोलते थे, लोग अंदर दाखिल होते हैं। एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उस्मान बिन तलहा ने देखा हुजूर आ रहे हैं। हुजूर ने अंदर जब आप जाने लगे तो उस्मान ने आपको रोक लिया और फरमाते, मैंने हुजूर से बड़ी बदतमीजी की, मैं बड़ी हुजूर से मैंने बहुत ही सख्त बातें की, मैंने अंदर जाने नहीं दिया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम नरमी से पेश आए, उन्होंने कोई सख्ती नहीं की, पर उन्होंने एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया ए उस्मान, फरमाया लअल्लक सतरा यौमन हाज़ल मिफ्ताह बियदी, लअल्लक सतरा हाज़ल मिफ्ताह यौमन बियदी। ए उस्मान, एक दिन आएगा जहां तू खड़ा है यहां मैं खड़ा हूंगा। आज चाबी बैतुल्ला के तेरे हाथ में है, एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में होगी, ये इमामुल अंबिया के हाथ में होगी, ये चाबी एक दिन आएगा, ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जो करना चाहूंगा वो करूंगा।
عثمان نے سنا، انہوں نے کہا لقد حلقت قریش یومئذ، اگر چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو اس دن تو قریش تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حضور نے اس کا بھی جواب دیا، اللہ اکبر، دشمن سے آپ کا مکالمہ ہو رہا ہے اور آپ اس کو جواب، وہ کیسا آپ سے پیش آ رہا ہے، آپ کیسے پیش آتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، اس دن قریش ہلاک نہیں ہوں گے، قریش اس دن عزت والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مکی دور گزر گیا، مدنی دور شروع ہوا، مکہ فتح ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔ سارے مشرکین سر جھکائے کھڑے ہیں، کسی میں ہمت نہیں بات کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عثمان چابی دو، چابی لی، بیت اللہ کو کھولا، اندر داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت علی بھی ساتھ ہے، حضرت علی فرماتے، یا رسول اللہ اجمع لنا الحجابۃ مع السقایا، اللہ کے رسول، حاجیوں کو ہم پانی پلاتے، سقایا یہ خدمت کرتے ہیں، آج یہ چابی دے کر آپ ہمارے خاندان کو بیت اللہ کا مجاور بھی بنا دے، دربان بھی بنا دے۔ حضرت علی تو حضور کے محبوب صحابی ہیں، بچپن سے آپ نے پالا ہے ان کو، آپ کے داماد ہے، چچزاد ہے، آپ کے محبوب ہے، وہ آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں چابی ہمیں دے دیجئے۔ آپ نے چابی ہاتھ میں پکڑی ہے، فرمایا عثمان کو بلاؤ۔ عثمان آئے، آپ نے فرمایا، اے عثمان یہ چابی لو، ان کے ہاتھ میں رکھی، خذوها خالدة طالدة لا ينزعها منكم الا ظالم۔ اے عثمان یہ چابی تمہارے ہاتھ میں قیامت تک تمہارے نسل میں رہے گی، جو بھی تم سے چابی چھیننے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ 1400 سال گزر گئے، گزشتہ دنوں مجھے ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں اسی عثمان بن طلحہ کی اولاد میں جو شیخ ہیں جن کے ہاتھ میں چابی ہے، انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ یہ عثمان بن طلحہ کی اولاد میں آج تک 1400 سال میں اموی حکومت بھی آئی، عباسی بھی آئی، ترکی بھی آئی، ساری خلافتیں آئی، لیکن یہ چابی آج تک انہی کے خاندان میں چلتی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے وہ چابی ہاتھ پہ پکڑی، عثمان کو دی، فرمایا چابی تمہارے پاس قیامت تک رہے گی۔ عثمان لے کر چل دیے۔ یاد رکھو یہ وہی عثمان ہے جو مکی دور میں آپ کو بیت اللہ میں جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ جب عثمان جانے لگے تو آپ نے پیچھے سے آواز دی، عثمان۔ عثمان پلٹ کے آئے، فرمایا الم یکن الذی قلت لک، الم یکن الذی قلت لک، اے عثمان وہ دن یاد کرو جب میں نے تم سے کہا تھا ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، ایسا ہوا یا نہیں؟ حضرت عثمان بن طلحہ کو یہ بات فوراً یاد آئی، جیسے ہی یاد آئی انہوں نے اسی وقت پڑھا اشہد انک رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ یہ حضور کا رویہ ہے دشمنوں کے ساتھ۔ آج ہمارے ہاتھ میں ذرا سی طاقت آ جائے تو ہم تو جناب کیا ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ طریقہ مسلمان کا نہیں۔ میرے دوستو، ہمیں حضور کی سیرت سے سیکھنا ہے، اپنی زندگیاں بدلنی ہے۔ اگر ہم اپنے اندر انقلاب نہیں لا سکتے ہیں، اخلاق نہیں درست کر سکتے ہیں، معاملات نہیں درست کر سکتے، معاشرت نہیں درست کر سکتے ہیں، تو ہم حضور پاک علیہ السلام سے سچی محبت نہیں کرتے ہیں۔ میں آخر میں چند اشعار سناتا ہوں، اسی پر ختم کرتا ہوں۔ بڑی مہربانی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اشعار تو ضرور سن لیں۔ شکریہ جی، خیری صاحب، حضرت ہمارے بزرگوں میں، اور یہ میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا جب حضرت کا زمانہ تھا، اس وقت کراچی کے اندر حضرت بڑے خطبہ میں تھے اور ہم تو اس وقت بالکل چھوٹے بچے تھے، اور وہ بعد میں پھر ہم تو ان کے سامعین میں تھے۔ یہ تو حضرت کی کرم نوازی ہے اور جناب ذرہ نوازی ہے ان کی کہ یہ جناب کیا ہے ہمیں داد دیتے ہیں اور ہمیں ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے، ورنہ حضرت کو بہت بڑے جناب کے پاکستان کے خطبہ میں ان کے شمار۔ ہم نے تو انہی کے مجلسوں میں بیٹھ کر تو سیکھا ہے۔
فرمایا کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قوائے دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قوائے دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جو وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں بھوکوں کو جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی۔ میرے دوستو، ہم سلام پڑھتے ہیں ان پر، ان کے اوصاف، ان کی سیرت ذکر کرتے ہیں، ہمیں اس کو اپنانا بھی ہے، ہمیں یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، اور سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، اور درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، اور درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کا طریقہ تھا آخر میں تلاوت بھی سناتے دے کر